وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ نَقْلُ الْوَاجِبِ مَعَ عَزْلِهِ قَبْلَهُ بِالنِّيَّةِ وَإِلَّا فَالذَّاهِبُ مِنْ مَالِهِ لِعَدَمِ تَعْيِينِهِ وَإِنْ عَدِمَ الْمُسْتَحِقُّ ثُمَّ إِنْ كَانَ الْمُسْتَحِقُّ مَعْدُومًا فِي الْبَلَدِ جاز العزل قطعا وإلا ففيه نظر من أن الدين لا يتعين بدون قبض ماله. ابھی آج جو ہماری بحث ہے وہ مربوط ہے کل والی بحث کے ساتھ. کل ہم نے یہ بحث فرمائی تھی کہ آیا جب فقیر بلد مال میں موجود ہو تو مال کو دوسرے شہر میں نقل کیا جا سکتا ہے یا نقل نہیں کیا جا سکتا. تو مصنف کی نظر یہ تھی کہ اگر فقیر اپنے بلد میں موجود ہو تو اس کو دوسرے شہر میں نقل کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص نقل کر دیتا ہے اور راستے میں مال وہ تلف ہو جاتا ہے تو اس کا ضامن بھی ہوگا اور گناہ گار بھی ہوگا. سوال یہ ہوگا کہ یہ نقل زکوٰۃ کا موضوع کب صدق کرتا ہے؟ آیا فقط ایک شخص مال اٹھا کے دوسرے شہر میں لے جائے اسی کو نقل کہتے ہیں، یا نقل میں کوئی اور بھی شرط ہے جس کے بعد ہم کہیں گے کہ اس نے مال کو نقل کہتے ہیں؟ کہ نقل کا موضوع تب متحقق ہوگا جب جس چیز پر جس مال پر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ اس انسان کے پاس مثلا 20 من گندم موجود ہے، 20 من گندم موجود ہے، تو جتنی زکوٰۃ واجب ہے 2 من علیحدہ کر کے رکھے، پھر یہ 2 من علیحدہ کر کے اٹھا کر جائے، 2 من علیحدہ کر کے زکوٰۃ کی نیت سے علیحدہ کر کے رکھے، ابھی یہ اٹھا کر جائے کسی دوسرے شہر تو اس کو کہیں گے کہ اس نے زکوٰۃ کا مال نقل کی. علیہ السلام. اگر ابھی ان کو علیحدہ نہیں کیا، یہ اسی مال کے ساتھ ملا ہوا ہے، پورا کا پورا مال اٹھا کر اور جائے اگر کسی جگہ پہ دوسرے شہر میں تو اس کو نقل مال زکوٰۃ ہے. سمجھ میں آ گیا؟ یعنی پہلے نیت کے ساتھ جدا کرنا اسی مال کو ضروری. اچھا سمرا کیا مرتب ہوگا؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ اسی طرح اس نے نیت کے بغیر عزل کر کے نہیں رکھا، زکوٰۃ کا مال علیحدہ کر کے نہیں رکھا، ایسے ہی اٹھا کر چلا گیا کسی دوسرے شہر، درمیان میں مال ہو گیا تلف، تو زکوٰۃ کا مال تلف نہیں ہوا. اگرچہ 20 کے 20 من گندم تلف ہو جائے، کس کا مال تلف ہے؟ اس کا اپنا مال ہے. حتیٰ کہ ایک صورت ایسی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص نقل کر لے تو نقل جائز ہے اور وہ ضامن بھی نہیں، لیکن ایسی صورت میں وہ پھر بھی ضامن ہوگا. وہ کون سی صورت تھی؟ وہ صورت یہ تھی کہ اگر اپنے شہر میں فقیر نہ ملے اور کوئی شخص دوسرے شہر میں اس مال کو لے جائے، درمیان میں اگر مال تلف ہو جائے تو وہ ضامن نہیں ہے. لیکن وہ کس صورت میں؟ جب اس زکوٰۃ کو علیحدہ کر کے رکھے اور اس طرح علیحدہ ہوئی چیز کو پھر لے جائے تو پھر درمیان میں تلف ہو جائے تو اس پر ضمانت نہیں. اگر تلف کیا ہی نہیں، اسی طرح اسی میں مال ملا ہوا ہے اور نقل کے جاتا ہے پورا مال لے کے 20 من گندمی، اگر راستے میں تلف ہو جائے تو اس کا اپنا مال تلف ہے، زکوٰۃ سے کچھ بھی تلف ہے، زکوٰۃ سے نہیں نکالے گا بلکہ زکوٰۃ مکمل دے گا. خلاصہ کلام یہ کہ زکوٰۃ کا انتقال تب صدق آئے گا جب پورا جو مال ہے اس سے زکوٰۃ جتنے پر واجب ہوئی ہے وہ علیحدہ کر کے رکھے، اس نیت سے پھر جو وہ نقل کرے. یہی ہے. وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ نَقْلُ الْوَاجِبِ، واجب کا نقل واجب یعنی زکوٰۃ کا نقل کرنا متحقق ہوگا کب؟
ما ازل الواجب، اس مال کو جو واجب ہے جتنی زکوٰۃ اس کو ازل جدا کر کے رکھے، قبلہ نقل بالنیت، نیت کس کی نیت کے ساتھ؟ احسنت، وإلا یعنی اگر زکوٰۃ کی نیت سے جدا نہیں کرتا، علیہ السلام، وإلا یعنی اگر زکوٰۃ کی نیت سے جدا نہیں کرتا، فذاہب یعنی جو چلا گیا، جو تلف ہو گیا، وہ کیا ہوگا؟ من مال ہی، وہ اسی مالک کے مال سے ہوگا، لعدم تعین، کیوں مالک کے مال سے ہوگا؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ زکوٰۃ تلف ہوئی، ہم کیا کہیں گے کہ مالک کا مال تلف ہو گیا، کیوں؟ لعدم تعین ہی، کیونکہ یہ جو ذاہب ہے، جو مال چلا گیا ہے، جو مال تلف ہو گیا ہے، اس کو اس نے معین نہیں کیا۔ شاباش۔ وَإِنْ عَدِمَ احسنت، اگرچہ فقیر اپنے گاؤں میں نہ ہو، پھر دوسرے شہر میں لے جائے، لیکن علیحدہ کیے بغیر لے جائے، اسی میں ملا کے لے جائے، یعنی علیحدہ نہیں کیا نیت کی، زکوٰۃ کی نیت کے ساتھ اسی طرح ہی لے گیا اور درمیان میں تلف ہو گیا، تو وہ کہیں گے اس کا مال تلف ہو گیا، زکوٰۃ تلف نہیں۔ ثم ان كان المستحق معدوما في البلد جاز العزل قطعا والا ففيه نظر۔ ابھی دوسرا مسئلہ ہے، تھوڑا سا غور کیجئے گا کہ آیا ایک مرتبہ اپنے شہر میں فقیر موجود نہیں ہے، ایک صورت ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے شہر میں فقیر موجود ہے، اس کے ساتھ ہم مطابقت کریں گے زکوٰۃ کے مال کو جدا کرنا زکوٰۃ کی نیت سے جائز ہے، دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ جہاں تک پہلی صورت کا تعلق ہے، پہلی صورت کیا، یعنی فقیر موجود نہیں، تو اس صورت میں جب فقیر موجود نہ ہو تو اس صورت میں آپ کے لیے قطعی طور پر جائز ہے کہ زکوٰۃ کے مال کو زکوٰۃ کی نیت سے علیحدہ کر کے رکھیں۔ اچھا، پھر آپ بن جائیں گے ایک وکیل، ایک امین، کس کے لیے؟ فقیر کے لیے، جب تک فقیر مل جائے اس کے لیے کیا بن جائیں گے؟ وکیل اور امین۔ اور آپ کو پتہ ہے وکیل یا امین اگر اسی چیز کے سنبھالنے میں، اس کی حفاظت کرنے میں کوتاہی نہ کرے اور وہ چیز تلف ہو جائے تو وہ ضامن ہے۔ اسی طرح ہی اگر فقیر نہیں ہے، آپ نے زکوٰۃ کے مال کو علیحدہ کر کے رکھا اور یہ تلف ہو گیا درمیان میں، لیکن فقیر ملنے سے پہلے ہی تو آپ ضامن ہیں۔ وَإِلَّا یعنی کہ اگر فقیر موجود ہو، کہاں پر موجود ہوگا؟ اپنے مال زکوٰۃ کے شہر میں فقیر موجود ہے تو مصنف کہتا ہے، شارح کہتا ہے ففیہ نظر، ففی الازل نظر، ففی الازل نظر یعنی ففی الازل اشکال ہے یعنی کیا؟ یعنی اعتراض ہو سکتا ہے، دو صورتیں، ممکن ہے کہ عزل کرنا جائز ہو، زکوٰۃ کی نیت سے مال کو علیحدہ کر کے رکھیں، ممکن ہے کہ عزل کرنا زکوٰۃ کی نیت سے جائز ہے، ہر ایک کی جو ہے وہ دلیل موجود ہے۔ کیوں آگا؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک جو کہتے ہیں کہ اشکال ہے یعنی جائز نہیں ہے، ایک اشکال کس وجہ سے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر زکوٰۃ دین جو ہوتا ہے، قرض، آپ نے سنا ہے قرض، قرض کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ قرض یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی کب ہوتی ہے؟ قرض کی ادائیگی تب ہوتی ہے یا تو خود جو مالک قرض خواہ ہے، قرض لینے والا ہے، مال اس کو دے دیں یا اس کے وکیل کو دے دیں، ان دونوں صورتوں میں یہ قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک صورت بھی نہیں، نہ ہی مالک کو دیا نہ ہی مالک کے، اور اسی طرح درمال ہو گیا طرف، تو آپ جو ضامن ہوں گے، قرضہ دوبارہ آپ کو دینا پڑے۔ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی ایک قسم کا کیا ہے؟ قرض ہے۔ کس کا قرض ہے؟ اگر اس سے فقیر کا، اور فقیر اپنے شہر میں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو جا کر زکوٰۃ دینی چاہیے تھی، ادھر علیحدہ رکھنا نہیں چاہیے تھا، جبکہ آپ نے علیحدہ رکھ لیا۔ اس صورت میں اگر جو وہ تلف ہو جائے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ اور اسی صورت میں جدا کرنا بھی ضروری ہے کہ آپ جدا نہ کریں، جدا نہیں کر سکتے، بلکہ مال آپ کے مال میں پڑا رہے یہاں تک کہ اس فقیر کو دے دیں، جبکہ پہلی صورت میں کیا کہ ہے ہی نہیں وہ فقیر، اسی لیے آپ وکیل بن سکتے ہیں، وکیل بن کر اپنے پاس رکھ لیں، جبکہ دوسری صورت میں فقیر موجود ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس فقیر کو دینا چاہیے تھا۔
ثم ان کان المستحق معدوما فی البلد جاز العزل قطعا، ہاں اس کے بعد اگر مستحق معدوم و موجود نہ ہو بلد میں تو عزل کرنا جائز ہے یقینی طور پر، و الا اگر مستحق شہر میں موجود، علیہ السلام ورحمۃ اللہ، موجود ہو، ففی جواز العزل نظر یعنی اشکال، کیوں؟ علت اشکال، من ان الدین، زکوٰۃ بھی ایک قسم کا دین ہے، اور جو دین ہوتا ہے لا یتعین، دین متعین نہیں ہوتا، بدون قبضے مالک، جب تک مالک قبضے نہ کر لے، او معافی حکم المالک، یا وہ شخص قبول نہ کر لے جو مالک کے حکم میں۔ حقیقت میں مال جو ہوتا ہے وہ ذوی العقول کے لیے آتا ہے، غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، دونوں کے لیے آتا ہے، جہاں مشترک من جو ہے وہ زیادہ ذوی العقول کیا، او منفی حکمی ہی ہونا چاہیے تھا، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں کے لیے آتا ہے، غیر ذوی العقول کے لیے بھی آتا ہے۔ چلو صحیح ہے، مال امکان یعنی جب قبضے کا امکان بھی موجود ہو، فقیر قبضے کر سکتا ہے یا مالک قبض کر سکتا ہے یا اس کا وکیل کر سکتا ہے، تو اسی کو قبضے میں دینا چاہیے۔ واستقرب فی الدروس صحت العزل بنیت مطلقا، واستقرب یعنی مصنف اپنی کتاب دروس میں قائل ہو گئے، ٹھیک ہے، قائل ہو گئے کس چیز کے؟ صحت العزل کے جدا کرنا صحیح ہے، کس کو؟ مال زکوٰۃ کو، بالنیت زکوٰۃ کی نیت سے، مطلقاً یعنی کیا؟ وعلیہ تبطل المسألۃ ہنا، وعلیہ یعنی مختار مصنف فی کتاب الدروس، مصنف نے کیا کہا کہ اگرچہ اپنے شہر میں فقیر موجود ہو پھر بھی عزل کرنا جائز ہے، اسی پر مبتنی ہے کیا مسئلہ یہاں پہ؟ کون سا مسئلہ یہاں پہ؟ یعنی نقل جو ہے وہ غیر بلد میں جائز ہے یا جائز ہے؟ تھوڑی سی توجہ کیجیے گا، یہ تھوڑا سا مشکل مسئلہ، اتنا بھی مشکل نہیں۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا، مصنف نے کیا کہا تھا؟ مصنف نے یہ کہا تھا کہ اگر فقیر اپنے شہر میں مال زکوٰۃ کے شہر میں موجود ہے تو آپ زکوٰۃ کے مال کو دوسرے شہر میں منتقل یہ بات آپ کو یاد ہے، یعنی منتقل نہیں کر سکتے، منتقل کرنا جائز ہے نہیں۔ ابھی یہاں پر کیا فرما رہے ہیں شارح یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ تھا المسئلہ تو ہونا، یہ مسئلہ یعنی فقیر کی موجودگی میں جواز نقل در غیر شہر زکوٰۃ جائز نہیں ہے، یہ مسئلہ موقوف تھا مصنف کی اسی فتویٰ پہ جو دروس میں دیے، کون سی؟ کہ فقیر کی موجودگی کی صورت میں عزل کرنا جائز ہے، جائز یہ ہے نا صحت العزل کا۔ اچھا کس طرح؟ دیکھیے اگر مصنف نے کیا کہا تھا کہ اگر فقیر موجود ہو اور کوئی شخص، پچھلے کل والے مسئلے کی بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا غور کیجیے گا، یہ بتاؤں گا کہ یہ مسئلہ سمجھ کے کہ کون سا مسئلہ کس پر مبنی ہے، پھر میں تکرار کر رہا ہوں تاکہ برادران سمجھے۔ عدم جواز نقل مال زکوٰۃ فی غیر بلد مال زکوٰۃ، یعنی جائز نہیں زکوٰۃ کے مال کو نقل کرنا دوسرے کسی شہر میں، یہ مصنف کا فتویٰ تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ مصنف کا فتویٰ موقوف ہے اسی مسئلے پر، کون سا؟ جو آج کہا ہے کہ اگرچہ فقیر موجود ہو پھر بھی عزل کرنا، زکوٰۃ مال کو علیحدہ کرنا جائز ہے۔ کیسے موقوف ہے یہ سمجھیں۔ مصنف نے یہ کہا تھا کل کہ اگر کوئی شخص فقیر کی موجودگی میں مال دوسرے شہر لے جائے، مال کہاں لے جائے گا؟ دوسرے شہر لے جائے، اور درمیان میں مال ہو جائے تلف، تو پھر وہ زکوٰۃ کا کیا ہوگا؟ ضامن۔ یہ کب ہو سکتا ہے زکوٰۃ کا ضامن؟ اس نے کہا کہ دوسرے شہر لے جائے تو وہ زکوٰۃ کا ضامن ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کے لیے پہلے عزل کرنا جائز ہو، یعنی نیت کر کے یہ زکوٰۃ کا مال علیحدہ کر سکتا ہو نا، پھر زکوٰۃ کا مال لے جائے۔ اگر پہلے زکوٰۃ کے مال کو جدا کرنا ہی صحیح نہیں تو ہم وہاں پر یہ نہیں کہیں گے زکوٰۃ کا مال لے جائے، وہ تو کس کا لے جائے؟ اپنا مال لے جائے۔ ٹھیک ہے، اگر سمجھ میں آ گیا کیا کہا ہے کہ یعنی اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے مال کو دوسرے شہر لے جائے اور وہاں پر مال ہو جائے تلف، تو یہ کیا ہو گیا؟
کب یہ یعنی زکوٰۃ کے مال کو لے جائے گا؟ جب ہم یہ کہیں گے پہلے عزل کرنا صحیح ہے، یعنی فقیر کی موجودگی میں جدا آپ کر سکتے ہیں تاکہ صدق آئے کہ زکوٰۃ کا مال اس نے نقل کیا ہے۔ اگر عزل کرنا ہی جائز نہ ہو تو اس نے تو زکوٰۃ کا مال نہیں کیا بلکہ کیا کیا؟ اپنا مال کیا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کل والا مسئلہ کہ فقیر جو ہے کہ موجودگی کی صورت میں آپ دوسرے شہر میں نہیں لے جا سکتے، یہ مبتنی ہے کس پر؟ اس مسئلے پہ جب جو ہے وہ عزل کرنا فقیر کی موجودگی میں کیا ہو؟ جائز ہو۔ ٹھیک ہے، دیکھیے عبارت وعلیہ یعنی مختار المصنفی کتاب الدروس کون سا؟ صحت عزل، اس پر تبدن المسئلہ، اس پر ہی مبتنی یہ مسئلہ۔ کون سا مسئلہ؟ وہی جو ہے وہ عدم جواز نقل در غیر بلاد مال زکوٰۃ۔ ہاں ابھی دیکھیے گا، یہ تو مسئلہ تھا کہ زکوٰۃ کے مال کو نہیں لے جا سکتا، یہ مسئلہ ختم ہو گیا کہ زکوٰۃ کے مال کو زکوٰۃ کی نیت سے علیحدہ کر کے دوسرے شہر میں نہیں لے جا سکتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی نیت کے بغیر لیکن مقدار زکوٰۃ جتنی زکوٰۃ واجب ہے اتنا مال لے کر جانا چاہتا ہے۔ ٹھیک، 2 من زکوٰۃ واجب ہے، یہ نہیں کہتا کہ زکوٰۃ قربتاً اللہ، یہ 2 من زکوٰۃ کا میں دوسرے شہر لے، بس 2 من زکوٰۃ لیے اور ایسے ہی چلا گیا، تو کہتے ہیں کہ اسی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ جتنا مقدار واجب ہے اتنا لے جائے زکوٰۃ کی نیت کے بغیر، یہ نہیں کہتا کہ زکوٰۃ کا مال لے جا رہا ہے، ایسے ہی 2 من لے جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح مطلقاً اس میں حرج کوئی نہیں، چاہے اپنے شہر میں فقیر موجود ہو یا موجود ہے۔ ٹھیک، مسئلہ یہ ہوگا کہ ابھی یہ اتنی مقدار لے گیا زکوٰۃ کی نیت کے بغیر، دوسرے شہر میں لے گیا، ابھی کیا مسئلہ ہے؟ ادھر جو ہے وہ جا کر زکوٰۃ کی نیت سے وہاں پر فقراء کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ مبتنی ہو جائے گا پچھلے مسئلے پہ۔ کیسے؟ آپ کس چیز کے قائل ہیں کہ زکوٰۃ کو نقل کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ اگر قائل ہیں کہ زکوٰۃ کو نقل کرنا جائز ہے پھر تو کوئی حرج نہیں، ادھر جا کر اسی شہر والوں کو دے سکتا ہے۔ اگر آپ اس کے قائل ہیں کہ نقل کرنا جائز ہے تو پھر 2 وجہ ہیں، ایک وجہ کی بنا پر دے سکتا ہے، دوسری وجہ کی بنا پر ہے۔ کون سی وجہ ہے جس کے بنا پر دے سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم جو قائل ہیں کہ نقل کرنا جائز نہیں ہے، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے قائل ہو گئے ہوں کہ اگر زکوٰۃ کے مال کو، زکوٰۃ یہ لفظ یاد رکھیے گا، اگر زکوٰۃ کے مال کو یہ نقل کر کے دوسرے شہر جائے گا کہ ممکن ہے کہ درمیان میں مال تلف ہو جائے اور نقصان ہو جائے، جبکہ یہ اسی شخص نے کیا کیا؟ زکوٰۃ کا مال نہیں لیا، ایسے ہی 2 من دوسرے شہر لے گیا ہے، لہذا یہ احتمال کیا ہو گیا؟ علت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اسی وجہ سے دوسرے شہر میں جو ہے ان کو دے سکتا۔ ٹھیک، یہ تھا کس کا کہ یعنی دے سکتا ہے۔ دوسرا کہ یعنی اگر کہ آپ قائل ہو کہ زکوٰۃ کو نقل کرنا جائز نہیں ہے، اسی وجہ سے نہیں دے سکتا، کیوں؟ اسی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو شہر کے لوگ ہیں ان کا حق ہے کہ ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، اسی لیے آپ قائل ہوئے کہ دوسرے شہر میں نقل کرنا جائز ہے، لہذا اگر آپ دوسرے شہر میں دیں گے تو ان کا حق کیا ہوگا؟ رسم ہو جائے گا، تلف ہو جائے گا، اسی وجہ سے نہیں دے سکتے۔ اب مسئلے کا خلاصہ سنیے، خلاصہ یہ تھا کہ زکوٰۃ کے مقدار کے برابر زکوٰۃ کی نیت کے بغیر 2 من دوسرے شہر لے جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس طرح لے جانے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے، چاہے اپنے شہر میں فقیر موجود ہو یا نہ، اپنا مال 2 من لے گیا، زکوٰۃ کا مال تھوڑی لے گیا، ابھی وہاں پر پہنچ گیا تو اگر ان کے فقیروں کو دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ جواز نقل کے قائل ہیں تو پھر حرج نہیں، اگر عدم جواز نقل کے قائل ہیں تو پھر 2 صورتیں، عدم جواز کے قائل اس وجہ سے ہوں تاکہ مال کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو یہاں پر زکوٰۃ کا مال لے کر ہی نہیں گیا راستے میں تاکہ نقصان ہو، تو اپنا مال لے کر گیا ہے، اسی لیے جائز ہے۔ دوسرا یہ کہ نہیں، زکوٰۃ کو نقل کرنا اس وجہ سے جائز نہیں ہے، کیوں کہ یہ جو اسی شہر کے فقیر ہیں ان کا حق ہے کہ پہلے ان کو ملنی چاہیے، اسی وجہ سے آپ نہیں دے سکتے دوسرے شہر کے لیے۔ وَأَمَّا نَقْلُ قَدْرِ الْحَقِّ بِدُونِ نِيَّةٍ فَهُوَ كَنَقْلِ شَيْءٍ مِّن مَالِهِ فَلَا شُبْهَةَ فِي جَوَازِهِ مُطْلَقًا۔ ہاں کہتے ہیں کہ حق کی مقدار کو نقل کرنا، حق کی مقدار کو یعنی جتنی زکوٰۃ واجب ہے اتنا مال نقل کرنا، بدون نیت زکوٰۃ، فَهُوَ پھر یہ صورت اس طرح ہے جس طرح کوئی شخص اپنے مال میں سے کوئی چیز نقل کر دے، کیا مسئلہ؟
فلا شبہ فی جوازی، تو اسی قسم کے نقل کرنے میں کوئی شبہ نہیں، مطلقاً یعنی کیا، چاہے اپنے شہر میں فقیر ہو یا نہ ہو. توجہ کیجیے گا. فَإِذَا سَارَ فِي بَلَدٍ آخَرَ فَفِي جَوَازِهِ جواز احتسابه على مستحقه ما وجود فی بلده على القول بالمنع نظر. ٹھیک ہے گا. فَإِذَا سَارَ، جب وہ پہنچ جائے، مال فی بلد آخر، کسی شہر میں، احسن سا، تو پھر ففی جوازی، یہ جو ہے وہ خبر مقدم، نظر مبتدا ہے. آیا جائز ہے اسی مال کا حساب کر لے مستحقین مال پر. ٹھیک. جبکہ وجود فقراء، وجود مستحقین فی بلد المال علی القول بالمنع. اگر آپ قائل ہیں کس چیز کی، آگاہ کہ نقل کرنا جائز ہے نظر، تو پھر حساب کرنے میں کیا ہے، اشکال ہے نا. دونوں صورتوں میں اگر آپ قائل ہیں کہ نقل کرنا جائز ہے تو پھر کوئی بھی حرج نہیں، آپ حساب کر سکتے. اچھا، کون سی دو صورتیں؟ من عدم صدق النقل الموجب لتقریر بالمال. ٹھیک ہے. ہم نے زکوٰۃ کے عدم جواز نقل کے اس وجہ سے قائل ہوئے تاکہ نقصان نہ ہو، زکوٰۃ کا مال طرف. کہتے ہیں کہ من عدم صدق النقل، وہ نقل صدق نہیں آتا. کون سا؟ وہ نقل جو سبب بنتا ہے مال کے نقصان. وہ کب ہوتا؟ جب زکوٰۃ کا مال نقل کرتا، اور اس نے کس کا؟ اپنا مال نقل کر کے کیا ہے، ادھر زکوٰۃ کی نیت سے لیا ہی نہیں گا. وہ دوسری علت یعنی جائز ہے، وہ جواز جائز نہیں اس صورت میں. وہ جواز کون الحکمت نفع المستحقین بال، ممکن ہے کہ یہاں پر جو ہم نے کہا ہے کہ نقل کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اس کی حکمت یہ ہو کہ جو جواز کون ہے، ممکن، جواز سے مراد جواز نہیں بلکہ ممکن ہے کہ حکمت، کس چیز کی حکمت؟ عدم جواز نقل کی. عدم جواز نقل کی جو حکمت ہو وہ گاؤں کے لوگوں کو نفع پہنچانا ہو. اگر آپ دوسرے شہر والوں کو دیں گے تو پھر ان کو نفع، اسی وجہ سے آپ دوسرے شہر میں زکوٰۃ نہیں. وَعَلَيْهِ يَتَفَرَّعُ مَا لَوْ احْتَسَبَ الْقِيمَةَ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ أَوِ الْمِثْلَ مِنْ غَيْرِهِ. اگر دوسرا مسئلہ آپ پہلے پڑھ کے آئے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ جو عین مال سے دی جائے، بلکہ ممکن ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ قیمت دی جائے، یا جو پہلا جو مال ہے اسی کا مثل دیا جائے. ٹھیک. مثلا کسی پر جو یہاں پر زکوٰۃ واجب ہو گئی گندم کی، یہاں سے گندم نہیں لے کر جاتا، ایسے ہی جاتا ہے مثلا کربلا، وہاں پر یہاں تو گندم کے 2 من کی قیمت دے دے پھر بھی صحیح، یا 2 من گندم خرید کر وہاں پر دے دے. کہتے ہیں کہ وہ علیہ جو پہلے ہم نے مسئلہ بیان کیا اسی پر فرع یہی مسئلہ ہے. وہی صورتیں یہاں پر جاری ہوں گی. کون سی صورتیں؟ اگر آپ قائل ہیں کہ نقل جائز تو آپ جو ہے وہ ادھر فقراء کو قیمت بھی دے سکتے ہیں، مثل بھی. اگر آپ قائل ہیں کہ نقل جائز ہے تو پھر 2 صورتیں. نقل جائز کیوں نہیں؟ اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ مال کے نقصان کا موجب بنے گا، تو یہاں پر کوئی کسی کا نقصان نہیں، مال لے کر ہی اصلا نہیں گیا، یہ تو ایسے پہنچ کر قیمت دے رہا ہے، تو اس صورت میں یعنی آپ ادھر دے سکتے ہیں. اگر آپ نقل عدم جواز نقل کے قائل ہو گئے، کیوں کہ اس ادھر جو نجف کے لوگ ہیں ان کا زیادہ ہے کہ اس کو نفع پہنچانا ہے، تو اس صورت میں آپ وہاں پر کربلا کے جو لوگ ہیں ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. وہ علیہ، اور اسی مسئلے پہ صاحب کا جو گزرا اسی پر فرع ہوگا. کون سا؟ وہ مسئلہ لو احتسب القیمت، اگر قیمت کا حساب کیا جائے فی غیر بلد مال، اب المثل یا مثل کا حساب کیا جائے من غیر مال. الفصل الثالث فی المستحق اللام للجنس او الاستغراق فإن المستحقین لا 8 اصناف وهم الفقراء والمساکین ويشملهما من لا يملك معونة سنة فعلا أو قوة له ولعياله الواجب النفقة بحسب حاله في الشرف وما دونه. یہ ضبط دیکھیے گا، اگر زیادہ تر میرے خیال میں شرفی ہے، یہاں دیکھیے گا شرف ہے شاید. یہ ضبط اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے گا، مجھے ذہن میں آ رہا ہے کہ شرف ہے یا شرف ہے، ضبط صحیح مجھے یاد نہیں. کہہ رہے ہیں کہ تیسری فصل جو ہے وہ مستحق زکوٰۃ.
مستحق زکوٰۃ مصنف سیگا لے کر آیا مفرد کا المستحق کا، جبکہ مستحق زکوٰۃ ان کی قسم ایک نہیں بلکہ کتنی ہیں؟ اسی لیے شارح نے توجیہ کرنا شروع کر دی تاکہ ان 8 قسموں کو شامل ہو جائے۔ اس نے کہا کہ یہ لام یا تو لام جنس ہے، المستحق، مستحق کون سا بھی ہو، چاہے وہ مستحق فقیر ہو، مسکین ہو، ابن سبیل ہو، فی سبیل اللہ ہو، غارمین ہوں، عمال ہوں یا مؤلفۃ القلوب ہوں۔ اگر لام جنس لیں گے تو پھر بدل کی بنا پر ہر ایک کو شامل ہوگا۔ جی فقیر نہ ہو تو مسکین، بدل اس طرح ہوتا ہے۔ یا لام آپ نے استغراق لیں یعنی ایک ہی وقت میں سب کو شامل ہو جائے گا، جیسے لفظ انسان سب کو شامل ہے۔ بدل اور اگر لیں گے یہ لام جو ہے وہ لام جنس تو شامل ہوگا سب کو، لیکن بدل کی بنیاد پر شامل ہوگا۔ اسی لیے مصنف کو توجیہ کرنی پڑی، کیونکہ وہ لفظ مفرد لایا، جمع نہیں لایا، جبکہ وہ مستحقین زکوٰۃ جو ایک نہیں بلکہ کتنے ہیں؟ 8۔ ان میں سے پہلی جو 2 قسمیں ہیں وہ ہے فقیر اور مساکین۔ فقیر اور مساکین کی جامع تعریف یعنی ایسی تعریف جو دونوں کو شامل ہے۔ ایسا شخص جس کے پاس سال کے اخراجات نہ فعلاً ہو نہ قوتاً۔ فعلاً ہو یعنی مطلب کیا؟ یعنی میرا خرچہ ہے سال کا 1 لاکھ، تو 1 لاکھ روپے میرے پاس فعلاً موجود۔ قوتاً ہو یعنی سال کا خرچہ نہیں، لیکن میرے پاس زرعی زمین ہے جس سے جو میں 6 مہینے کے بعد 6 مہینے کا خرچہ حاصل کر سکتا، پھر 6 مہینے کے بعد 6 مہینے کا خرچہ حاصل ہے۔ یا میں ہنر کوئی پیشہ جانتا ہوں، مثلا میں درزی ہوں یا یہ عمارتیں وغیرہ بناتا ہوں، مستری ہوں، تو اسی لیے ہر روز کے حساب سے سال میں وہ اپنا جو خرچہ و اخراجات حاصل کر سکتا۔ یعنی نہ ہی فقیر اور مسکین اسے کہیں گے جس کے پاس سال کا خرچہ نہ ہوئی فعلاً نہ ہی قوتاً، ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جائے۔ تنخواہ وغیرہ ہوتی ہے پھر وہ فقراء میں شامل ہوگا؟ نہیں وہ قوتاً ہے نا اس کے پاس، جھوٹی موجود۔ میں نے اسباب مثال کے طور پر دیا، وہ شامل ہوتا ہے اسی۔ الفصل الثالث فی المستحق اللام للجنس او الاستغراق، فصل ثالث مستحق میں لام جنس کے لیے ہوگا یا استغراق کے لیے ہوگا۔ فإن المستحقین لہا، پھر جو یہ مستحقین زکوٰۃ ہیں، ثمانیۃ اصناف، ان کی 8 قسمیں، وہم فقراء و مساکین و یشملہما، ان دونوں کو فقراء اور مساکین کو شامل ہے۔ یعنی یہ کیا شامل ہے؟ من لا یملک معونۃ سنۃ، جنس کے پاس سال کا خرچہ نہ ہو فعلاً نہ ہی کس کا خرچہ؟ لہو اپنے لیے، ولعیالہ اور اس کے عیال کے لیے۔ کون سا عیال؟ اس کی صفت آ رہی ہے واجب النفقہ، جو واجب بے حسب حال ہی فی الشرف، یعنی ایسا سال کا خرچہ جو اس کے حال کے مطابق ہو۔ کس چیز کے حال کے مطابق؟ شرف میں جو اس کے مطابق ہو۔ مثلا دیکھیے، اگر ایک شخص جو ہے وہ امیر یعنی اس کی جو شخصیت ہے وہ اتنی ہے کہ اس کے پاس اس کا خرچہ جو ہے وہ 3 لاکھ ہونا چاہیے۔ تو ابھی ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا جو خرچہ ہے وہ 3 لاکھ ہی شمار کریں گے۔ اگر کسی وجہ سے اسے نقصان ہو جاتا ہے اور اس کے پاس 3 لاکھ نہیں رہتے، 2 لاکھ اس کے پاس رہ جاتے، ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ اپنے شرف کو، اپنی جو منزلت ہے اس کو گھٹا کر اور 2 لاکھ پر ہی گزارا کرو، نہیں، بلکہ وہ لاکھ، تاکہ اس کا شرف اور مقام وہ قائم رہے، 1 لاکھ زکوٰۃ سے لے سکے۔ آگے تفصیل آئے گی۔ وما دونہ یعنی جو اس کے شرف کے لائق نہیں ہے۔ مثلا کیا؟ ایک شخص ہے جس کی شخصیت اور مقام اور منزلت معاشرے میں ایسی ہے کہ وہ 1 لاکھ پہ گزارا کر لے، لیکن وہ اسراف کرتا ہے اور اس کے علاوہ زیادہ خرچہ کرتا ہے، جس خرچے کی ضرورت بھی نہیں اس کا بھی خرچہ کرتا ہے، لاکھ کی بجائے 1.5 لاکھ خرچہ کرتا ہے، تو یہ 50,000 اس کا معون میں شمار نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا وہ کہے کہ مجھے لاکھ تو ہو گیا لیکن 50,000 میں زکوٰۃ سے نکالوں، نہیں، بلکہ شرف کو دیکھا جائے کہ شرف کیا ہے۔ اگر شرف اس کا 3 لاکھ اور اس کے پاس 2 لاکھ، تو اسے ہم یہ نہیں کہیں گے 2 لاکھ کا گزارا کرو، بلکہ لاکھ اسے دے دیا جائے گا۔ اگر اس کی منزلت اور شرف کتنے کا؟ 1 لاکھ کے مطابق، اور وہ کتنا خرچ کر رہا ہے؟ 1.5 لاکھ، تو اسے 50,000 زکوٰۃ میں سے نہیں دیا جائے۔
وختلف فی ان ایہما، پھر اختلاف ہوا ہے. اگر زکوٰۃ کے لحاظ سے تو کوئی مسئلہ نہیں، مسکین ہو فقیر ہو دونوں کو دے سکتے. اختلاف اس میں ہے کہ یہ فقیر اور یہ جو مسکین ہے اس میں سے اسوا حالن زیادہ تر محتاج کون سا ہے؟ کون فقیر زیادہ تر محتاج ہے یا جو ہے وہ مسکین؟ تو شارح کہتا ہے کہ اس بحث میں تحقیق کریں اور یہ کہیں گے کون محتاج زیادہ ہے، اس کی ضرورت نہیں. لیکن ایک کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی ان میں سے اکیلا کوئی ذکر ہے وہ علیحدہ مثلا فقیر آ جائے تو اس سے حتماً مسکین بھی مراد ہو. اسی طرح اگر مسکین کہاں پر بھی کسی بھی مسئلے میں کسی عنوان میں اگر مسکین فقط ذکر ہو تو اس سے مراد فقیر بھی ہوگا. لیکن جہاں پر دونوں جمع ہو جائیں فقیر بھی اور مسکین بھی تو پھر مراد جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ وہاں پر ہوگی. کہتے ہیں کہ واحد مورد یہ زکوٰۃ کا مورد ہے جہاں پر دونوں اکٹھے ہوئے ہیں. فقیر بھی آیت میں ذکر ہوا ہے فقراء والمساکین، لیکن مسئلہ یہ یہاں پر بھی اختلاف کا سبب نہیں بن سکتا کیونکہ علماء کا اجماع ہے کہ دونوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھر بس کس چیز کی؟ یہاں پر ہو سکتا تھا کہ مراد جو ہے وہ مختلف ہو، لیکن مراد مختلف ہو تو فائدہ کیا؟ زکوٰۃ کے لیے علماء کہتے ہیں کہ دونوں کو دی جائے. پھر بھی آخر میں تھوڑی سی تحقیق شارح اپنی پیش کرے گا. یہاں پر اتنا پڑھتے ہیں. وقت لفا اختلاف کیا گیا ہے فی ان ایہما اسوا حالا ما اشتراکہما فیما ذکر. اختلاف اس میں کیا گیا ہے کہ دونوں میں احتیاج تر اسوا یعنی بری حالت کس کی ہے، زیادہ تر بری حالت کس کی ہے، جبکہ دونوں شریک ہیں. کون آگا دونوں شریک؟ فقراء اور فیما ذکر میں. فیما ذکر میں یعنی کیا؟ جن کے پاس سال کا خرچہ دونوں شریک ہے. ولا ثمرۃ مہمۃ فی تحقیق، کہتے ہیں کہ اس میں کوئی خاص ثمرہ نہیں کہ اس کی تحقیق کریں کہ اسوا حالتاً کیا ہے. کیوں؟ للاجماع، اجماع ہے آگا کس پر؟ علی ارادت کل منہما من الاخر حیث یفرض. اجماع ہے علماء کا اس بات پر کہ علی ارادت کل منہما دونوں میں سے ہر ایک جو ہے اس کا ارادہ کیا جائے گا، آخر سے ارادہ کیا جائے گا. کیسے؟ اگر لفظ فقیر کا ارادہ کیا جائے گا کس سے؟ مسکین سے، اگر عبارت میں مسکین ذکر ہے. اور اسی طرح مسکین کا ارادہ کیا جائے گا کس سے؟ فقیر سے، اگر عبارت میں کیا ذکر ہو؟ فقیر. دیکھیے گا علی ارادت کل منہما، علی ارادت کل من الفقیر والمسکین من الاخر، دوسرے سے، یعنی دوسرے سے مراد یعنی جو لفظ ذکر ہے، ذکر مسکین ہے تو ارادہ کس کی کا کریں گے؟ فقیر کا بھی. مسکین تو ذکر ہی ہے اس کا ارادہ ہو گیا اور فقیر کا بھی ارادہ ہو گیا، اس کے برعکس بھی. کب؟ لیکن جب علیحدہ ہوں، ایک ذکر ہو. اس سے آپ یہ سمجھ گئے کہ اگر دونوں ذکر ہیں تو پھر مراد علیحدہ علیحدہ ہوگی. لیکن یہاں پر تو دونوں ذکر ہیں، علیحدہ علیحدہ مراد. لیکن شارح کہتے ہیں کہ پھر بھی تحقیق کی ضرورت نہیں. کیوں؟ للاجماع علی استحقاقہما من الزکاۃ، اس پر بھی اجماع ہے کہ دونوں مستحق کے، دونوں کو زکوٰۃ مل رہی ہے تو فرض کیا کریں. ولم یقع مجتمعین الا فیہا، اور دونوں اکٹھے ذکر نہیں ہوئے فقراء اور مساکین الا فیہا فی زکوٰۃ. وانما تظہر الفائدۃ فی امور، ہاں ایک ہو سکتا ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ فقراء اور مساکین کی تحقیق کر لیں تو بعض امور میں، شاذ اور نادر امور میں فائدہ ہوگا، زیادہ فائدہ. مثلا وہ کسی شخص نے کہا ہے کہ مسکین کو زکوٰۃ دوں گا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مسکین جو ہے وہ زیادہ اس کی بری حالت ہوتی ہے کس سے؟ فقیر. نظر اس نے مسکین کی کیے اور مسکین فقیر سے علیحدہ، اس کی زیادہ بری حالت ہے، تو اس کے نتیجے میں اگر وہ فقیر کو دے گا تو اس کی نظر منعقد نہیں ہوگی بلکہ مسکین کو دے گا. انما تظہر فائدہ، کس کا فائدہ؟ تحقیق کا، فرق کی تحقیق کا فائدہ کب ہوگا؟ فی امور نادر، امور نادرہ میں، مثلا نظر کا جو مورد ہے. ابھی شارح خود یہاں پر بھی بتا رہا ہے، یعنی اشارہ کر رہا ہے تحقیق فرق کی بین الفقیر والمسکین. والمروی فی صحیحۃ ابی بصیر عن صادق علیہ السلام ان المساکین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان المساکین اسوا حالا، مساکین جو ہوتے ہیں وہ حالت کے لحاظ سے بہت احتیاج در ہوتے ہیں، بری حالت ہوتی ہے. کیوں؟ لأنہ قال الفقیر الذی لا یسأل الناس، فقیر جو ہوتا ہے وہ لوگوں سے سوال ہوگا، پوچھیں گے کیوں نہیں سوال کرتا. اس وجہ سے اگرچہ اس کی منزلت کے مطابق اس کے پاس خرچہ نہیں ہوتا، لیکن اتنا کچھ ہوتا ہے کہ کوتے لا یموت،
اتنا کھا سکے کہ مر نہ سکے، یعنی اتنا اس کے پاس پھر بھی موجود ہوتا ہے، اسی وجہ سے سوال ہے ٹھیک۔ والمسکین اجہد منہ، جبکہ مسکین جو ہے اس سے بھی زیادہ احتیاج تر ہے۔ کیوں؟ جب احتیاجی اس کو زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس کے پاس قوت لا یموت بھی نہیں ہوتا، یعنی اتنا بھی مال نہیں ہوتا کہ ایک دن کی روٹی کھا سکے، اس وجہ سے وہ دوسروں سے سوال کرتا ہے۔ وہ موافق لنص اہل لغت ایذن، یہی معنی جو ہے موافق اہل لغت کے، جو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ مسکین جو ہے وہ احتیاج تر ہے اور اس کی احتیاجی زیادہ ہے، یہ لغت میں بھی اسی کے موافق ہے، وہ لغت بھی اہل لغت بھی یہی کہتے ہیں۔ ودار والخادم، یہ بھی آسان سی بات ہے، دار الخادم یہ بھی معونے میں سے شمار ہوں گے۔ اگر کسی کا شرف اور منزلت ایسی ہے کہ وہ نوکر رکھے، گاڑی رکھے، 2 گھر رکھیں، تو اس کو وہ کہیں گے کہ آپ رکھیں، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو زکوٰۃ کے مال سے اس کو دے دیے جائیں گے، عادتاً عرفاً اس کا ایسی یا احتیاجی اس کو اتنی ہے تو وہ بھی اگر اس کے پاس نہیں ہے تو وہ چیزیں لے سکتا ہے۔ ہاں لیکن اگر احتیاجی نہ ہو، اس سے زیادہ لے لے تو پھر وہ زکوٰۃ سے نہیں لے سکتا، اگر موجود زکوٰۃ کے مال سے لیے تو پھر واپس لی جائے۔ والدار والخادم اللہ کان بحال مالکہما کمیتاً و کیفیتاً من احسنت، دار گھر اور خادم جو لائق ہوں مالک کے حالت کے لحاظ سے، ایک بڑا گھر چاہیے، کمیت ایک ایسا مالک ہے جس کی بڑی فیملی ہے، اسے 2 گھر چاہیے تو 2 گھر اسے زکوٰۃ کے مال سے لے کر دینا صحیح ہے۔ وہ کیفیت کے لحاظ سے یعنی اچھا سا گھر چاہیے، نارمل گھر، اس کی حالت اور شان و شوکت ایسی ہے کہ اسے اچھا سا کوئی گھر چاہیے، 3 کمروں والا چاہیے، 4 کمروں والا، یا ٹھیک ٹھاک طریقے سے بنا، وہ بھی لے کر دیں گے۔ یہ دونوں چیزیں معونے میں سے شمار ہوں گی، یعنی معونے میں سے شمار ہوں گی، یعنی کیا؟ اگر معونہ کم ہو جائے تو زکوٰۃ کے مال سے لے سکتا ہے نا، اسی طرح اگر دار اور خادم اس کے پاس جو شان کے لائق نہ ہو تو وہ زکوٰۃ سے لے سکتا ہے۔ ومثلها، اور اسی کے مثل، کس کے مثل آگا؟ اسی دار اور خادم کے مثل ثیاب تجمل یعنی خوبصورتی کے جو کپڑے وغیرہ، یعنی ٹھیک ٹھاک کپڑے، صحیح طرح کے اس کپڑے پہ۔ وفرس الرکوب، اور اسی طرح سواری کے لیے گھوڑا۔ وکتب العلم، علم کی کتابیں۔ اچھا، وثمن والفاقدہ، اور جس کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، سمن جو ہے وہ کیا ہوگا اس کا، جن کے پاس ہے وہ بھی معونہ شمار ہوگا۔ سمن هذه الاشیاء لفاقدہ، کس شخص کے لیے؟ جس کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں۔ ہاں، اگر وہ سمن جو ہے ان پر خرچ کرتا ہے تو وہ بھی کس میں شمار ہوگا؟ ویتحقق مناسبۃ الحال، کیسے پتہ چلے کہ اس کو 2 گاڑیوں کی ضرورت ہے، 2 گھروں کی ضرورت ہے، اچھے گھر کی ضرورت ہے، نارمل گھر کی ضرورت ہے؟ کہتے ہیں کہ عرف کہے یا احتیاجی دیکھیں، دونوں میں سے کوئی بھی ایک کے موافق ہو وہ اسی طرح دے دیں گے۔ ویتحقق مناسبۃ الحال فی الخادم بالعادت، خادم میں دیکھیں گے کہ کتنے غلام اس کو چاہیے، 1 چاہیے، 2 چاہیے، عادت یعنی عرف میں دیکھیں گے، عرف اور معاشرہ کتنے غلام۔ اب الحاجت، یا حاجت کتنے کی ہے؟ ولو الی ازید من واحد، ہاں اگر حاجت اس کو 2 کی زیادہ سے ہے تو وہ 2 سے زیادہ بھی معونے میں سے شمار ہوں گے۔ اگر 2 سے زیادہ غلام پاس نہیں ہے، 1 سے زیادہ اسے چاہیے یا 2 سے زیادہ چاہیے حتیٰ کہ، اور اس کے پاس نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ لے کر یہ غلام لے سکتا ہے۔ ولو زاد احدها فی احداہما تعین الاقتصار علی الاحسن، لو زاد احدها، احد المذکور الاشیاء، مذکور دار، خادم، فرض، ثابت تجمل، اگر یہ زائدہ ہو جائیں فی احداہما، عرف کے لحاظ سے یا احتیاجی کے لحاظ سے، احتیاجی 1 کی تھی 2 غلام رکھ لی، ٹھیک، تعین الاقتصار علی، تو تعین ہوگا اقتصار کس پر؟ لائق پر، اسی پر اکتفا کیا جائے گی، 2 نہیں بلکہ اس کو 1 ہی غلام لے کر دیا جائے گا۔ وَيُمْنَعُ ذُو صَنْعَةِ اللَّائِقَةِ بِحَالِهِ وَذِيَّةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْإِقْرَارِ إِذَا نَهَضَتْ بِحَاجَتِهِ، اگر یہ بھی آسان سا مسئلہ، کسی شخص کو کوئی ہنر، کوئی پیشہ آتا ہے جو اس کے شان کے لائق ہو، جو اس کے شان کے، اسی طرح جس کے پاس زرعی زمین ہے، دکان وغیرہ، گھر وغیرہ ہے، جو کرائے پہ دے کر اس کے نماز سے اپنے سال کا خرچہ پورا کر سکتا ہے، اسی طرح یہ بھی ہنر اپنا کر اپنے سال کا خرچہ پورا کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں۔ لیکن ہنر میں شرط ہے کہ اس کے لائق اور شان و شوکت ہو۔
ہاں ایک ایسا ہنر ہے جو کر سکتا ہے، اس کے شان کے اور شوکت کے لائق ہے نہیں ہے. مثلا جھاڑو وغیرہ دینا ایسے قسم کا، تو وہ ہم اسے نہیں کہیں گے آپ جھاڑو دے کر سال کا خرچہ کریں گے، نہیں، بلکہ اسے کہ آپ بیٹھیں، آپ کو جو پورا خرچہ سال کا زکوٰۃ کے مال سے لیا جائے. آسان. وَيُمْنَعُ ذُو صَنَعَةٍ اللَّائِقَةٍ بِحَالِهِ، اسی طرح جو صاحب صنعت، کون سی صنعت؟ جو اس کے حال کے لائق ہے، شان اور شوکت کے مطابق ہے. وزیت یعنی ایک کار جس کے پاس زمین ہے، وَنَحْوِهَا زیت زرعی زمین کو، وَنَحْوِهَا اور اس کے مانند ہی دکانیں وغیرہ ہیں یا گھر وغیرہ. ایک کار کہتے ہیں مطلقاً عام، یعنی زمین چاہے زرعی ہو، چاہے دکان ہو، چاہے گھر ہو. اذا نہضت بحاجتی، ہاں اگر یہ پیشہ اپنائے اور اسی طرح جو زرعی زمین ہے اس کی حاجت کا پورا کرتی ہوں، یعنی اس کی حاجت کے لیے کافی ہوں، تو پھر کہیں گے کہ یہ اپنا اور اپنا پورا کا شامل. والمعتبر بالزیت نماؤها الاصل فی المشہور، کیا کریں؟ آیا اسے یہ کہیں کہ زمین بیچ کر اپنا خرچہ پورا کرو، یا نہیں کہتے ہیں کہ نما، اسے کہیں گے کہ نما کے ذریعے اپنا خرچہ پورا کرو. اگر ہو سکتا ہے تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اگر نہیں ہو سکتا تو زکوٰۃ. والمعتبر بالزیت نماوا، زیت میں جو معتبر ہے نمائے زیت ہے. لا اصل، ایسے نہیں کہیں کہ زمین بیچ کر خرچہ پورا کرو، مشہور اس کے قائل ہیں. وکیل یعتبر الاصل، دوسرا جو ہے وہ دوسرے یعنی غیر مشہور وہ قائل ہیں کہ معتبر اصل ہے. اصل یعنی کیا؟ اس کے پاس اگر زمین ہے تو اسے کہا جائے کہ زمین بیچو. مستند المشہور ضعیف، شارح کے نزدیک مشہور کی جو دلیل ہے وہ ضعیف ہے. وقضا صنعت بنسبت الالات، اسی طرح ہی صنعت آلات کی نسبت، کوئی جو وہ ترخان ہے، اس کا سامان، اس کے پاس مشینری وغیرہ موجود ہے، تو اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ سامان بیچ کر سال کا خرچہ پورا کرو، نہیں، بلکہ وہی اختلاف ہوگا کہ مشہور قائل ہیں کس کے کہ یعنی اس کے ذریعے کما کر پورا کرے، جبکہ دوسرے قائل ہیں کس چیز کے کہ اس کو بیچ کر پورا کرے. ولو اشتغل، ابھی وہ طالب علموں کی بات آ رہی ہے. ولو اشتغل، اگر ایک شخص جو علم میں مصروف ہے، اگر علم کو ترک کر دے تو وہ قدرت رکھتا ہے کہ اپنا سال کا خرچہ پورا، لیکن علم کو ترک نہیں کرنا چاہتا اور پڑھنا چاہتا ہے تو اس صورت میں سال کا خرچہ زکوٰۃ کے مال سے لے سکتا ہے. ولو اشتغل عن الکسب بطلب علم دینی جاز له تناولها وان قدر علیہ لو ترک، اگر اسی طرح ہی وہ کسب سے جو ہے وہ مشتغل ہو جائے، منہ موڑ لے، کیوں؟ بطلب علم دینی، علم دین کی وجہ سے کماتا نہیں ہے، جاز له تناول ہوا، تو اس کے لیے جائز ہے تناول کرنا زکوٰۃ کا، ٹھیک. وان قدر علیہ، اگرچہ وہ قدرت رکھتا ہو کس پر آگا؟ کسب پر. احسنتا. کب لو ترک، اگر علم کو ترک کر دے. نام لو امکن الجمع بما لا ینافی تعین، اگر جمع کرنا ممکن ہے، ادھر سے پڑھے بھی اور دکان بھی چلائے، تو کہتے ہیں کہ نام لو امکن الجمع، اگر جمع کرنا کس میں؟ بین العلم والکسب ممکن ہو، کس طرح؟ بما لا ینافی، جمع اس طرح ہو کہ منافات نہ رکھتی ہو علم کے ساتھ، تعین، تو پھر جو جمع بندی متعین ہوگی زکوٰۃ کے مال سے. وَإِلَّا، دیکھیے گا اس کا علم والی بات پوری، طلباء کی بات پوری، آگے اور بات چل رہی ہے. وَيُمْنَعُ ذُو الصَّنْعَةِ وَالزَّيَتِ، کب؟ اذا نہضت بحاجتہ، صاحب صنعت، صاحب زمین، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، لیکن اس شرط کے ساتھ نہیں دی جائے گی جب اس کی حاجت کے لیے کافی ہو. وَإِلَّا، اگر حاجت کے لیے کافی نہیں، وَإِلَّا تَنْهَضَ بِحَاجَتِهِ تَنَاوَلَتْ تَتِمَّةَ لِمَعُونَةِ السَّنَةِ لَا غَيْرَ، اگر حاجت کے لیے پورا نہیں، تھوڑا سا کم ہوتا ہے، 75,000 تو اس کی کمائی سے آ جاتے ہیں، لیکن 25,000 کم ہو جاتے ہیں، یہ جو تتمہ ہے یعنی مکمل کنندہ، یہ زکوٰۃ کے مال سے لے گا، اس سے اضافی نہیں لے گا. لیکن اگر اضافی نہیں یعنی زکوٰۃ 25 لے گا، اس سے زیادہ نہیں لے گا. مصنف کی عبارت سے تو یہ لگ رہا ہے کہ یعنی اس سے زیادہ بالکل نہیں لے سکتا، جبکہ شارح اس کی دو صورتیں بناتا ہے. وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے ایک ہی مرتبہ جتنا کم ہوتا تھا وہ 25,000 لے لیا، یا 5 قسطوں میں 5 کر کے 25,000 لے لیا، تو ابھی زیادہ نہیں لے سکتے. دوسری مرتبہ یہ کہ اس نے پہلی مرتبہ 30,000 روپے لے لیے، ایک مرتبہ معونے سے زیادہ، تو اس صورت میں کوئی بھی حرج نہیں، یعنی لے سکتا ہے. اگر بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ایک مرتبہ معونے جتنا لیتا ہے وہ ایک ہی مرتبہ لے معونے جتنا 25,000، یا 5,000 کر کے لے لے 25,000، تو ابھی زیادہ
لیکن دوسری مرتبہ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں اس نے 30,000 پہلی مرتبہ ہی 5,000 اضافی لے لیے، تو اس میں کہتے ہیں کہ کوئی حرج ہے، جس طرح دوسروں میں اسی طرح یہ دوسروں میں اس طرح، یعنی کیا یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ ذو صنعت و ذو زیت کی. اسی طرح ایسا شخص جس کو کوئی چیز آتی نہیں، نہ ہی زمین اس کے پاس، نہ ہی اس کے پاس ہنر، تو اسی کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ اگر اسے ایک ہی مرتبہ میں اپنے خرچے سے زیادہ لے تو وہ لے سکتا ہے، اسی طرح یہ بھی لے سکتا ہے. اچھا، وَإِلَّا تَنْهَزَ، اگر یہ دونوں صنعت اور زیت کافی نہ ہو اس کی حاجت کے لیے، تناولت تتمت، وہ تتمہ لے گا، لمعون سنہ، معون سنہ کے لیے، لا کے اس سے زیادہ نہیں لے سکتا. کب زیادہ نہیں لے سکتا؟ اب اشارہ ملا رہا ہے. ان اخذ دفعتن، اگر اس نے معونہ ایک ہی دفعہ میں لے لیا ہے 25,000، اور دفعات یا 5 کر کے 25,000 ہے. اما دوسری صورت، لو اوتی ما یزید دفعتن، اگر اس سے دیا جائے اتنا مال ایک ہی دفعے میں جو معون سے صحیح ہوگا کہ غیر، جس طرح غیر مختصر میں بھی علماء یہی کہتے ہیں کہ جو کچھ کماتا نہیں، نہ ہی زرعی زمین ہے، ایک ہی مرتبہ میں 1 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ لے دے تو کوئی مسئلہ نہیں. وکیلۃ الفرق، بعض فرق کے قائل ہو گئے. کس کے درمیان؟ اگر مختصر اور غیر مختصر کے درمیان. کہتے ہیں کہ مختصر یعنی صنعت والا اور زیت والا یہ اضافی نہیں لے سکتا کسی بھی صورت میں، لیکن جو غیر مختصر ہے جس کو کوئی چیز نہیں آتی وہ لے سکتا. وَاسْتَحْسَنَهُ الْمُصَنِّفُ الْبَيَانِ، مصنف نے بھی بیان میں اسی کو بہتر قول فرق کو. وہ ظاہر اطلاقی ہونا، شارح کہتے ہیں یہاں پر بھی اطلاق سریحاً تو کوئی نہیں کہا، لیکن اطلاق جو کہا ہے کہ کیا کہا، وَإِلَّا تَنَاوَلَ تَتِمَّةً لَا غَيْرَ، تتمہ لے گا اس سے زیادہ، پھر ایک ہی مرتبہ معونے جتنا لے یا معونے سے. اطلاق سے یہی ہوتا ہے کہ یہاں پر بہت ظاہر اطلاق یہی ظاہر ہے، یہی ظاہر یعنی فرق کس میں؟ مختصر اور غیر مختصر، یعنی غیر مختصر لہذا زیادہ لے سکتا ہے لیکن مختصر زیادہ نہیں. وتردد فی الدروس، لیکن دروس میں تردد کیا ہے، کہا ہے کہ لے سکتا ہے، پھر آگے جا کر کہا کہ نہیں لے سکتا، کوئی مکمل کامل فتویٰ صریح نہیں. ومن تجب نفقته علی غیرہ غنی، جس کا نفقہ کسی غیر پر واجب ہو، غیر پر اس کو غنی شمار کریں گے، لیکن کب؟ جب وہ غیر جس پر واجب ہو وہ دیتا ہو تو پھر غنی ہوگا. اگر وہ نہیں دیتا اور یہ کمانے سے بھی عاجز ہے تو یہ فقیر ہوگا اور زکوٰۃ ہے. فمن تجب نفقته علی غیرہ غنی، جس کا نفقہ غیر پر واجب ہے وہ غنی ہے. کب؟ بدل المنفق، جب وہ انفاق کرتا ہو، لا بدون الانفاق عاجزی، اور یہ ادھر سے کما بھی نہیں سکتا، عاجز ہے. اللہم صلی علی محمد. اللهم صل على محمد.